بے انصافی، حق تلفی اور جبر کے راج میں، بے حسی اور خود غرضی کے اندھیر نگر میں، جہاں انتشار عام ہے، نفرت و اشتعال بے لگام ہے، جمہور کو دبا کر قبضہ جما کر عوام کو جہاں زخمایا جاتا ہے، مایوسی کی آگ کو سر عام بھڑکایا جاتا ہے، امیدوں کے ان ملبوں کو، ٹوٹے ہوئے خوابوں کو، سوکھے ہوئے پھولوں کو، ان اب نارمل رویوں کو لکھتا ہوں میں پاگل خانہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاگل خانہ کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک، اور میرے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کی ایک باغ و بہار شخصیت، قانوندان بھی ہیں، آزاد کشمیر ایوان زراعت کے صدر بھی ہیں، تاجر تنظیموں کے ساتھ بھی وابستہ رہے، اسٹوڈنٹ تنظیموں کے ساتھ بھی وابستہ رہے، اور میرپور کی سیاست میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ جناب چودھری شوکت علی صاحب، آپ کو پروگرام پاگل خانہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے، جو سوال ہے میرا پہلا، کہ ہمارا جو سماج ہے چودھری صاحب، یہ کیا ایک نارمل سماج ہے جو ہم انتشار اور اشتعال دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ السلام علیکم ملک صاحب، شکریہ آپ کا یہاں بلانے کا۔ گزارش یہ ہے کہ سماج کی سب سے پہلی بڑی خرابی جو ہے نا، وہ ہے ناانصافی۔ اچھا، ناانصافی صرف ایک کوئی یہ نہیں کہ عدلیہ کے اندر ہے یا کسی ایک شعبے میں ہے، وہ ہم دیکھیں معاشرے کے ہر شعبے میں ناانصافی آ گئی ہے۔ تعلیم کے اندر بھی ہے، میڈیسن میں، ہیلتھ میں بھی ہے، یعنی عام سماج میں بھی ہے۔ آپ پٹواری کے پاس جائیں، وہاں بھی ایسا ہی، مال میں کسی بھی جگہ جائیں، یہ ناانصافی ہے۔ یہ ایک غیر صحت مند رویہ، اور ایک جگہ پر مجھے آتا ہے کہ میں کسی کے خلاف کچھ کرتا ہوں، دوسری جگہ جا کے میں مظلوم بن جاتا ہوں، وہ جو وہاں ظالم ہے وہ تیسری جگہ جاتا ہے، وہ مظلوم بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی ذات کی حد تک انصاف سے کام لینا چاہیے۔ جو میرے پاس آتا ہے مجھے اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، اور جس کے پاس میں جاتا ہوں اس کو میرے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے۔ جی، بجا فرمایا آپ نے کہ یہاں کا مظلوم بھی بعض اوقات ظالم ہوتا ہے، اور جو انصاف ہے وہ صرف جوڈیشری نے نہیں کرنا کہ میں خود بھی اپنی ذات اور سماج کے لیے جج کا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ لیکن چودھری صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو یہاں پہ ہمارے جو طبقات ہیں، جو یہاں پہ تقسیم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ایک معاشی بہت بڑا ایک ڈفرینس ہے مختلف طبقات میں۔ پھر ہم اگر نوکریوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک یعنی اس کی تقسیم بندر بانٹ بھی عجیب طرح کی ہے، اور سیاسی جو ایک دو نمبریاں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، پھر برادریزم ہے۔ کیا یہ ساری چیزیں بھی ہمارے سماج کی اجتماعی صحت کو متاثر نہیں کر رہی؟ بالکل متاثر کر رہی ہیں، اور اس کا حل اگر نکالنا ہے نا، تو جو بااختیار ہیں ان کو باجماعت ایک دفعہ کسی بڑے قبرستان میں لے جائیں، جی، اور ان کی تختیوں پر لکھے ہوئے نام پڑھیں کہ یہ اپنے زمانے کے کیا تھے، کوئی حکمران تھے، کوئی پہلوان تھے، کوئی بادشاہ تھے۔ آج ان کے ساتھ مزدور کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے، اور اگر فرق ہے اس میں تو وہ بڑے عہدے کا، چھوٹے کا، پیسے کا، نہ پیسے کا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کس انسان میں کتنی اچھائی تھی، کتنا تقویٰ تھا، کتنا ایمان مضبوط تھا، کتنا اچھا عمل تھا، وہ فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ جی، جو صرف ہم بطور میڈیا پرسن آپ جیسے سینئر لوگوں سے ملتے ہیں، سیاستدانوں سے ملتے ہیں، بیوروکریٹ سے ملتے ہیں، اہم سماجی لوگوں سے ہماری ملاقات رہتی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں مطمئن نظر آتے ہیں۔ 90% لوگ ایسے ہیں کہ جو عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا۔ اگر ہم کوئی صحیح اسٹیٹسٹک بنائیں تو دیکھیں کتنے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، باوسیلہ لوگ، ہنرمند لوگ ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں، اور کوئی نہیں تحقیق کرتا کہ کیوں جا رہے ہیں۔ پہلے ہمارا صرف مزدور جاتا تھا، ان پڑھ جاتا تھا، ابھی وہ لوگ بہت کم جاتے ہیں۔ ابھی کیا جاتے ہیں؟ ڈاکٹر جاتے ہیں، انجینئر جاتے ہیں، کوئی اسکلڈ ورکر جاتے ہیں، تو کوئی اکنامسٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہاں جب ان کو انصاف نہیں ملتا، ان کو پراپر جو ہے نا وہ جگہ نہیں ملتی جو ان کا حق ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اس سے ملک بہت پیچھے جا رہا ہے، جو کہ سب کے لیے المیہ ہے۔ اور خاص کر کے جب ہم یہاں دیکھتے ہیں نا، فیصلے کسی قانون کے تحت، انصاف کے تحت نہیں ہوتے ہیں، بلکہ طاقت کے بل بوتے پر ہوتے ہیں۔ اچھا، طاقت کیا ہے؟ کبھی پیسے کی طاقت ہے، کبھی عہدے کی طاقت ہے، کبھی ڈنڈے کی طاقت ہے۔ تو یہ کوئی بھی فیصلہ جو طاقت کے بل پر ہوگا
وہ صحیح نہیں ہوگا. صحیح وہ ہوگا جو قانون کے مطابق ہوگا, جو اخلاق کے مطابق ہوگا, جو ایمان کے مطابق ہوگا, وہی فیصلہ صحیح ہوتا ہے. جی, وطن عزیز کا یہ ایک المیہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے, اگر کسی کے پاس تھوڑی سی پراپرٹی ہے, علم ہے, یا اس کی کھوپڑی کام کرتی ہے, عقل اس کے پاس ہے, تو پہلا آپشن یہاں سے بھاگنا ہی ہے. تو سب کیا بنے گا اس ملک کا؟ لیکن ہمیں پھر بھی پور امید رہنا چاہیے, اور اس کو کسی نے باہر سے آ کے ٹھیک نہیں کرنا, ہم نے خود ٹھیک کرنا ہے. اور جو عقل والے لوگ باہر جا رہے ہیں انہیں کسی طریقے سے ترغیب دے کر ہمیں روکنا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ میرٹ کے مطابق ان کا حق دیں. طاقتور کو, ڈنڈے والے کو یہ نہیں ہے کہ وہی اس ملک کا مالک ہے. ہاں, ہم سب مالک ہیں, ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور جب اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, میں تھوڑا بہت ملک صاحب جو ہے نا وہ معدنیات کے بارے میں معلومات رکھتا ہوں. ہمارے ملک میں معدنیات کی کمی نہیں ہے. نمبر 2, ہماری ایگریکلچر اتنی ٹاپ کی ہو سکتی ہے کہ اس کو ہم نے ڈیولپ ہی نہیں کیا, ہم نے ریسرچ ہی نہیں کی, وہ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ ملک اگر تیل کے لحاظ سے دیکھا جائے, معدنیات میں تیل بھی آتا ہے, وہ بھی ہمارے یہاں موجود ہے. لیکن ہم بزدل قوم میں ہم باہر کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں نکال کر دیں گے, وہ ہمیں اچھا جب جس کو ادھار مل جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے ٹھیک ہے یار کیا کام کرنا, کام کے بجائے ادھار لے کے IMF سے چند وہ پاؤنڈ ڈالر لے کے اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں. چودھری صاحب, آپ آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے کہ جی ہمارا سماج ہے یہ اب نارمل ہو رہا ہے, اگر اس کی وجوہات کیا ہیں, اور ان جو اب نارمل رویے ہیں ان کو کیسے قابو میں لایا جا سکتا ہے؟ جی ملک صاحب, ایک ہی بات ہے اس کو درست کرنے کے لیے کہ جس حد تک میں انصاف کر سکتا ہوں, انصاف ہے کام لے سکتا ہوں, وہ مجھے کرنا چاہیے. جو میں اچھائی ڈلیور کر سکتا ہوں وہ مجھے کرنی چاہیے. اور پھر مجھے دوسرے سے بھی وہی توقع رکھنی چاہیے کہ وہ بھی کریں گے. اور یہ مسلسل جب ہم لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کریں گے تو یہ معاشرے میں سدھار آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ ٹیچرز جو ہے نا ان کا رویہ, ان کی پہلے ہمیں ٹیچنگ کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں نے کیسے اس معاشرے کو, بچوں کو تربیت دینی ہے, تعلیم دینی ہے. صرف ABC پڑھنے سے تعلیم نہیں ہوتی ہے, یا 2 × 2 = 4 سے تعلیم نہیں ہوتی ہے. تعلیم یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ تربیت کی جائے. تربیت صرف ماں باپ کا کام نہیں ہے, اساتذہ کا بھی کام ہے. جی, بہت شکریہ چودھری شوکت علی صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بجا فرمایا آپ نے کہ جس سماج میں انصاف نہیں رہتا وہاں سب سے پہلے سماج کی ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے, وہاں ڈپریشن پیدا ہوتی ہے, عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے, اور پھر لوگ وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں. پروگرام پاکر خانہ سے شہزاد ملک کو دیجیے اجازت, ہم جلد حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ. اللہ نے